کی بات ہے، سوچ کی بات ہے۔ سوچ کو اونچا کریں گے، فکر کو بہتر کریں گے تو زاویہ نگاہ بدل جائے گا۔ اب اگر عام آدمی سے پوچھا جائے، کسی بھی محترم شخصیت سے جس نے نبی کی زیارت کی ہو، کہ بتائیے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، تو وہ بتائے گا کہ نبی کی آنکھیں نہ بہت ہی بڑی تھیں نہ بہت چھوٹی تھیں، معتدل آنکھیں تھیں۔ جو آنکھ کے اندر پتلی تھی وہ نیل گوں تھیں اور سبز رنگ کی تھیں، اور جب سرکار آنکھیں کھولتے تھے تو ایک خاص روب طاری ہوتا تھا۔ یہ زیادہ یہ بتائے گا۔ مثلا اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ بتائیے نبی کی ناک مبارک کیسی تھی، تو وہ کہے گا جی کھڑی ناک تھی، بہت حسین اس کے جی نتنے تھے، اور بہت ہی پختہ اس کی جلد تھی، اور دیکھ کر دل کرتا تھا کہ دیکھتے رہو۔ لیکن جب علی بولیں گے تو کچھ اور بولیں گے۔ کسی سے پوچھ لیا جائے کہ بتائیے نبی کے لب مبارک کیسے تھے، تو وہ ممکن ہے کہ ایک تشبیہ بنا دے کہ ایسے تھے، مگر جب علی بولیں گے تو پھر کچھ اور بولیں گے۔ یعنی اب ہمیں نبی لینا کس سے ہے؟ میرا اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ہمیں اور فضائل نبی کے بارے میں، ہم ربیع الاول کا خمسہ ہے، ہمیں نبی لینا کس سے ہے پہلے طے کریں۔ احترام سب کا رہے، دید سب کی اچھی ہے، کوئی نہیں کہے گا معاذ اللہ نبی کی توہین میں کوئی بات کہ ایسی ناک تھی اور ویسا رنگ تھا، کوئی توہین نہیں کرے گا، سب اچھی باتیں کریں گے۔ مگر ان اچھی باتوں میں کس کی بات زیادہ اچھی ہے؟ تو یقیناً علی کی بات سب سے اچھی ہے۔ فرض کیجئے حیدرآباد کے ایک بڑے چوراہے پر دو بڑی گاڑیوں میں ٹکر ہو جائے، اور ایک دھماکے کی سی آواز گونجے اور لوگ اس جگہ جانب دوڑنے لگے۔ جنہوں نے حادثہ ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ خدا نخواستہ 4 آدمی مر گئے، 10 آدمی زخمی ہو گئے۔ 1 گھنٹے بعد جو لوگ پہنچے تو انہیں جنازے تو نظر نہیں آئے، 1 آدھ زخمی نظر آئے۔ تو جب اس سے پوچھا جائے گا بھئی کتنے کیا ہوا، تو کہے گا جی 4 آدمی مر گئے، اتنے آدمی زخمی ہو گئے۔ وہ جو 1 گھنٹے بعد والا اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا 2 آدمی زخمی تھے، مرے ہوئے تو کوئی نہیں تھا۔ اور وہ جو اور 1 گھنٹے بعد پہنچا اسے وہ زخمی بھی نظر نہیں آئے، تو کہے گا زخمی بھی کوئی نہیں تھا۔ اور جو 2 گھنٹے بعد پہنچا تو اسے 2 گاڑیاں کھڑی بھی ضرور نظر آئیں، مگر کوئی نقصان نظر نہیں آیا، تو کہے گا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جو 4 گھنٹے بعد پہنچا تو گاڑیاں بھی ہٹا دی گئی، کچھ آثار ضرور تھے، تو کہے گا جی ٹرک نہیں ٹکرائے تھے، بسیں نہیں ٹکرائی تھی، 2 موٹر سائیکل ٹکرائی ہوگی۔ اور اگر کوئی تھوڑی دیر بعد پہنچا تو وہ گاڑیاں، وہ آثار بھی مٹا دیے گئے اور جھاڑو واڑو دے دی گئی، تو کہے گا جی کچھ بھی نہیں ہوا۔ واقعہ ایک ہے، راوی مختلف ہے۔ واقعہ ایک ہے، بیان مختلف ہے۔ عزیزان گرامی ناراض نہ ہونا، نبی کی آمد کا واقعہ ایک ہے، مگر کوئی 2 سال کا ساتھی ہے، کوئی 4 سال کا ساتھی ہے، کوئی 10 سال کا ساتھی ہے۔ ہمیں تو نبی اس سے لینا ہے جو گود میں آیا ہو، اور اس وقت تک چھوڑ کر نہ گیا ہو جب تک غسل و کفن نہ دے دیا۔ وہ بتائیں گے کہ نبی کیسے ہے۔ لہذا ہمیں اگر نبی کی عظمت سمجھنی ہے اور نبی سے عظمت کو سمجھنا ہے اور پہچاننا ہے تو علی سے پوچھ رہا ہوں۔ بات معقول ہے؟ بات معقول ہے۔ بعض لوگ اس پہ چڑھتے ہیں کہ صرف علی کیوں، صرف علی کیوں؟ جب ہماری ساری مشکلیں ایک ہی جگہ حل ہو جائیں تو صرف علی ہی کیوں؟ صرف علی کیوں نہیں؟ ہمیں سارے مسئلے یہاں سے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ علم یہاں کمال پر، علی نے کسی مسئلے پہ کہہ دیا ہوتا کہ مجھے نہیں آتا تو ہم کسی اور سے پوچھ لیتے۔ شجاعت یہاں کمال پر، سخاوت یہاں کمال پر، غیرت یہاں کمال پر، عزت یہاں کمال پر۔ جب سارے کمال کمال پر ہیں تو ہمیں اسی سے پوچھنا ہے کہ جہاں کمال ہی کمال ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ جس کمال کی بات کریں تو تسلیم نہ کرنے کا ایک اور حولیہ کہ صاحب یہ اتفاقاً ہوا ہے۔ جنگ بدر علی نے حضرت حمزہ کے ساتھ جیتی، کہنے لگے اتفاقاً ایسے لوگ سامنے آ گئے جن کو علی مار سکتے تھے۔
جنگ احد میں علی بھاگ کر نہیں گئے، کہنے لگے اتفاق ہوا ہے کہ علی نہیں گئے۔ اچھا جنگ خندق میں کہا وہ تو کوئی اور وجہ تھی، اتفاقاً ہو گیا، اب وہ وجہ نہیں بتا رہا۔ اچھا جنگ خیبر میں کہا جی وہ جو پرچم لے کے گئے تھے اس میں دوپٹہ، اس کی بھی فضیلت تو تھی، تو اتفاق ہو گیا۔ اچھا خانہ کعبہ میں جو ولادت ہوئی کا اتفاق ہو گیا۔ جی توجہ ہے، ایک لمبی لسٹ بیان کرتے رہے اور ہر دفعہ ایک ہی آواز آتی رہی، اتفاق ہے۔ اتفاق ہے تو بھائی بس مسئلے کو ختم کرو نا، جب سارے اتفاقات نے علی پر اتفاق کر لیا تو تم علی پر اتفاق کیوں نہیں کر رہے؟ کمال ہی کمال جہاں جمع ہو اس ذات کو علی کہا ہے۔ تمام تر عظمتوں کا مجموعہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ مولا علی کی ذات ہے۔ کس سے پوچھنا ہے بھائی، کس سے جا کر بات کرنی ہے، کس سے سمجھنا ہے کہ نبی کیسے ہیں؟ مولا علی سے۔ اب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی بتائیے، صف لنا نبینا یا امیر المومنین کأننی نرا، ہمیں نبی ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر۔ اگر یہ پوچھنے والے نے نہ پوچھا ہوتا اور علی مولا نے جواب نہ دیا ہوتا تو یہ حدیث کیسے بنتی اور آج بیان کیسے ہوتی؟ 1400 سال بعد آنے والے کیسے جانتے کہ علی، کیسے جانتے کہ مولا نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ آج 1400 سال بعد آنے والے کیسے جانتے کہ سرکار کے لب کیسے تھے، ناک کیسی تھی، سرکار کی آنکھیں کیسی تھی؟ مولا علی بتا رہے ہیں، اور مولا علی نے جو بتایا وہ حدیث بنی اور پھر آج بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا یا علی، فرمایا یا علی بتائیے سرکار دو جہاں کا چہرہ کیسا تھا؟ اب علی بن ابی طالب نبی کے چہرے کو بیان کر رہے ہیں، مولا ہی بیٹھے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اور شاید مولا کے فضائل میں اتنے پڑھ لوں کہ جو اب تک کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے ہیں وہ بھی پڑھ لیں۔ یہی تو ایک نتیجہ ہے نا۔ یا رسول اللہ، یا علی، نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ فرمایا کانا وجہہ یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، سرکار کا چہرہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا۔